بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ادرک کا رس بالوں پر لگانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ پیاز کو 4 ٹکڑوں میں کاٹ کر کمرے میں رکھ لیں، زکام کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ رات کی رانی کے پودے کی جڑ کا پانی نکال کر پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ جو رات کو دیر تک جاگ کر اپنے ادھورے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بہت ذہین ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ جو کم بولتے ہیں، خود سے باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ پاگل نہیں ہوتے، ذہین ہوتے ہیں۔ ناظرین، سست لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہر مشکل کام کو کرنے کا آسان حل ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ خشک پودینہ بدن پر مل لینے سے بدن کے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ چنبیلی کا تیل سر پر لگانے سے بال گرنا کم ہو جاتے ہیں۔ کچے امرود کھانے سے دانت تیز ہوتے ہیں۔ صرف 1 گھنٹے تک ہیڈ فون لگانا آپ کے کانوں میں 700% بیکٹیریا بڑھا دیتا ہے۔ ناظرین، جوانی میں مردوں کا دماغ عورتوں کے دماغ سے 15% بڑا ہوتا ہے۔ اگر کسی مریض کو ہسپتال میں کھڑکی کے پاس رکھا جائے تو اس کے زخم جلدی بھرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، جو عورت صبح اٹھ کر پہلے برتن دھوتی ہے، اس کو کمر کے درد کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ برتن رات کے وقت دھو کر سویا کریں۔ جن لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ ہوتی ہے، ان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ نہاتے وقت ہمارا دماغ بہت اچھے طریقے سے کام کرنے لگتا ہے، اس لیے کچھ لوگوں کو نہاتے وقت نئے نئے خیالات آتے رہتے ہیں۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے رہتے ہیں، وہ بیماریوں میں گھرے رہتے ہیں۔ جھریوں والی اور لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ کرنے کے لیے انار کا استعمال بے حد مفید ہے۔ ناظرین، ضرورت سے زیادہ نیند لینے والے انسان اداس ہی رہتے ہیں۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ تیز تیز چلنے والا انسان تیز دماغ ہوتا ہے۔ رات کے وقت جوئیں نہیں نکالنی چاہیے۔ باجرے کی روٹی کھانے سے گیس اور بد ہضمی جیسے امراض سے بچے رہیں گے۔ ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک کا لیپ کریں۔ کنگھی پر لیموں لگا کر بالوں پر پھیر لو، بال چمکدار اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ ناظرین، رات کے وقت پیٹ پر تکیہ رکھ کر سونے سے قبض سے نجات مل جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، درود شریف اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ ناظرین، کڑوے بادام کے تیل سے گھٹنوں کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ کھٹی چیزیں پٹھوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ ناظرین، طویل بخار ہو جائے تو جان لو یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ سوڈے والے مشروبات زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا
جب علماء کی پہچان اچھے لباس سے ہوگی، قرآن کی پہچان قرات سے ہوگی، عبادت صرف ماہ رمضان میں ہوگی، جب ایسا ہوگا تو میری امت پر ظالم بادشاہ مسلط ہوں گے۔ ان کے پاس نہ علم ہوگا، نہ عمل، اور نہ ہی رحم۔ ناظرین، بدن پر سرخ دھبوں کا پڑ جانا کالے جادو کے ہونے کی علامت ہے۔ واش روم اور غسل خانے سے داغ دھبے دور کرنے ہیں تو نیم گرم پانی میں سرکہ ڈال کر صاف کریں۔ نمک فالج کا خطرہ بڑھانے والا اہم ترین عنصر ہے، یہ بلڈ پریشر کو بھی بڑھاتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ کھانوں میں نمک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں فالج کا خطرہ دگنا بڑھ جاتا ہے۔ گیلے بالوں میں کنگھا کرنے والے افراد کے بال روکھے اور بے رونق ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جس گھر میں سولر پینل لگا ہو وہاں کے افراد کی قوت حافظہ کم ہو جاتی ہے۔ سبزی کا سالن زیادہ کھاؤ، اس سے بدن میں خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ اگر انسان ایک دن نماز نہیں پڑھتا تو وہ 64 سجدے نہیں کرتا، لیکن شیطان نے صرف ایک سجدے سے انکار کیا تھا، اس کا کیا حشر ہوا تھا۔ کھٹی چیزیں بندے کو جلدی بوڑھا کرتی ہیں، پٹھوں کے لیے مضر ہے اور بندے کے بدن کو دبلا کرتی ہیں۔ ناظرین، جب آپ کو چھینک آتی ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، اس لیے نئی زندگی ملنے پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ ناظرین، انار، کھجور اور بڑی الائچی کھانے سے بوڑھی عورت بھی جوان ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جو آدمی بیر کھاتا ہے اس کی نسل میں کبھی بیٹے کم نہیں ہوں گے۔ آدھی چمچ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کو گردوں کی بیماری زیادہ ہوتی ہے جو لوگ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ ناظرین، بھوک کو بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ بلڈ پریشر کم ہو جائے تو فوراً مریض کو بٹھا کر پانی پلاؤ اور کوئی نمکین چیز کھانے کو دو۔ ماہواری آئے تو مٹر کے دانے کھاؤ۔ ناظرین، زمین پر سونے سے کمر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈے دودھ میں شہد ڈال کر پی لو، دماغ طاقتور ہو جائے گا۔ کچا شلجم کھانا ہاضمے کو بہترین کرتا ہے۔ پخانہ کھل کر نہ آئے تو املی کا اچار کھاؤ۔ پانی ہمیشہ سانس لے لے کر 3 سانسوں میں پیو، زندگی بھر پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوگا۔ کدو، بینگن اور کھیرا، یہ 3 سبزیاں کھانے سے 40 سال کی عمر میں بھی 20 سال جیسے جوان نظر آؤ گے۔ ناظرین، کاجو باقاعدگی سے استعمال کریں، ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ ذیابیطس کو بڑھنے سے روکنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر وزن زیادہ اٹھانے کی صورت میں پٹھوں میں کھچاؤ پڑ جائے تو ہلدی کو دودھ میں ڈال کر پینے سے آرام مل جاتا ہے۔ انگور کا رس پینے سے معدے کی بیماری اور آدھے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں بالوں میں کدو کا تیل لگاتی ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے کام کرنے سے کمر اکڑ جاتی ہے تو روزانہ 1 مٹھی کالی کشمش کھاؤ۔ اپنے تکیے کو ہفتے میں 1 بار ضرور دھو لیں، اس سے آپ کے چہرے پر کبھی چھائیاں نہیں پڑیں گی۔ ناظرین، جوانی میں میٹھی چیزیں زیادہ کھانے والے بڑھاپے میں بہرے پن کے مریض ہو جاتے ہیں۔
ناشتہ چھوڑنے سے جسم پھول جاتا ہے اور معدہ سوج جاتا ہے۔ شرمگاہ کے بال وقت پر صاف کرنے سے انسان تندرست رہتا ہے۔ بچہ اگر مٹی کھاتا ہو، اس کے ہاتھ پر لیموں کے چھلکے والا پانی لگا دینے سے بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ عورتوں کے پیٹ پر کالے رنگ کے داغ دھبے ہوں تو ایک کھیرے کو کاٹ کر داغ دھبوں پر مسل دیں۔ جن کو کمر میں درد رہتا ہو، ان کو یخنی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ سرسوں کے تیل کو پنڈلیوں پر ملنے سے پورے بدن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، غیر ضروری بالوں پر پھٹکری کی مالش کر دو۔ اس مالش سے بال ختم ہو جائیں گے۔ بکری کے دودھ کے ساتھ بھنے ہوئے چنے کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ اگر سانس لینے میں مسئلہ پیش آتا ہو تو ادرک والی چائے بنا کر پیو، سانس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر روٹی پکاتے وقت روٹی کا رنگ سفید رکھنا ہے تو آٹے کو گوندتے وقت اس میں میدا شامل کر دیں۔ اس سے روٹی کی رنگت بہت ہی خوبصورت نظر آئے گی۔ آنکھوں کو ملنے سے آنکھوں کی نظر کم ہونے کا خطرہ ہے۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو دودھ میں اسبگول کا چھلکا ڈال کر پی لیا کرو۔ اگر زکام کا وقت پر علاج نہیں کریں گے تو بھولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ اگر ہڈیوں کی کمزوری ہوتی جا رہی ہے تو کیلے زیادہ کھایا کرو۔ اگر نئے پیدا ہونے والے بچے کو انار کا رس پلاتے رہو تو وہ جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ انگور کھانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے زیتون کا تیل استعمال کریں۔ خالص زیتون کا تیل استعمال کرنے سے معدے کے تمام امراض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اچھی طرح وضو کیا کرو، اس سے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ صدقہ کرنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں اور عمر میں برکت ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پودینے اور میتھی کے پتے پیس کر اس کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ سادہ پانی سے دوائی کھائیں تو دوائی جلدی اثر کرے گی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کیلولا کر لو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ اگر صحت مند رہنا چاہتے ہو تو چائے کی جگہ پودینے اور سونف کا قہوہ بنا کر پینا شروع کر دیں۔ ناظرین، کدو کے بیجوں کا تیل سر کے بالوں کو بڑھاتا ہے، سر کے درد کو ختم کرتا ہے اور پرسکون نیند دلاتا ہے۔ معدے کے لیے 1 عدد لونگ روزانہ صبح چبا کر پانی پی لینا مفید ہے۔ بڑھتے ہوئے وزن کو کم کرنا ہے تو دن میں 3 بار کھیرا ضرور کھایا کریں۔ دانت کا درد ہو تو گرم پانی میں سرکہ ڈال کر غرارے کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی اور پھٹکری ملا کر لگاؤ، خارش ختم ہو جائے گی۔ دودھ میں گڑ شامل کر کے پی لو، آپ کا ہاضمہ زبردست رہے گا۔ سیاہ نمک اور اجوائن پیٹ کو صاف کرتے ہیں اور گیس کو ختم کرتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے
تو روزانہ لہسن اور پیاز کا استعمال کریں۔ پانی زیادہ پیو گے تو تھکاوٹ کم ہو جائے گی۔ کالے کپڑے پہننے سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ شوگر سے بچنے کے لیے کسوری میتھی کا استعمال روزانہ کرو۔ بد ہضمی کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ پیشاب رک رک کر آئے تو دہی میں سبز مرچ ڈال کر کھا لو، پیشاب روانی سے آئے گا۔ ناظرین، ادرک کھانے والا بندہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ صبح کو انڈا کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ سوکھی کھجور کھا لینے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے۔ دانت میں کیڑا لگ جائے تو کالے نمک والے پانی سے کولی کر لو، کیڑا باہر نکل آئے گا۔ اگر آپ کے کان میں پانی چلا جائے تو منہ پر ہاتھ رکھ کر زور سے پھونک ماریں، کان سے پانی باہر نکل آئے گا۔ ناظرین، چہرے پر ٹماٹر کا پیسٹ لگانے سے چہرہ پھول کی طرح نکھر جائے گا۔ بے رنگتوں کی صحت کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ اس سے خون صاف ہو جاتا ہے۔ بغیر دودھ کے چائے آپ کا موٹاپا کم کرے گی۔ پیاز کا اچار کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے، جسم کے زہریلے مادے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک کھجور دہی کے ساتھ کھا لینے سے چھاتی صاف رہتی ہے اور بلغم نہیں آتا، اور گلا بھی صاف ہو جاتا ہے۔ بدن پر بڑھاپے کے اثار نمودار ہونے لگے تو ہفتے میں 2 بار مچھلی کھایا کرو اور انار کا جوس پیا کرو۔ ناظرین، کھانا ٹھنڈا کر کے کھاؤ گے۔ گرم کھانے سے برکت اور رزق وسعت ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ جلدی اٹھنے سے جسم چست اور صحت مند رہتا ہے۔ جسم میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ کھانے کے بعد صرف ایک کھجور کھا لیا کر، کبھی پیٹ میں گیس نہیں ہوگی۔ مچھلی کے استعمال سے اندھے لوگوں کی نظر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کھجور کھانے سے کبھی نفسانی کمزوری نہیں ہوتی۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور جسم کے فاسد مفاد کے اخراج میں مفید ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے گاجر میں وٹامن وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کا جوس پینے سے آنکھوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ 1 گلاس گاجر کا رس شام کو روزانہ کم از کم 40 دن تک پیو۔ اس سے آنکھوں کو بے انتہا قوت حاصل ہوگی اور بڑھاپے میں بھی بغیر اینک کے پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، بادام کا تیل استعمال کرنے سے چہرے کے کیل مہاسوں سے نجات ملتی ہے۔ جب ہمارا دماغ معدے میں کوئی نقصان دہ چیز یا کوئی خطرہ محسوس کرتا ہے تو معدے کو حرکت کرنے کا سگنل دیتا ہے، جس کے نتیجے میں معدہ حرکت کر کے جو کچھ بھی ہم نے کھایا ہوتا ہے اسے منہ کے ذریعے باہر نکال دیتا ہے۔ اس عمل کو الٹی کہتے ہیں۔ ناظرین، کھیرا چھیلنے کے بعد اس کے چھلکے کچرے میں پھینکنے کی بجائے واش بیسن کی نالی میں اور باورچی خانوں کے کونوں میں رکھ دیں۔ اس سے لال بیگ نہیں آئیں گے۔ سرسوں کا تیل نیم گرم کر کے قطرہ کان میں ڈالو، میلوں دور سے آواز سنائی دے گی۔ بد ہضمی دور کرنی ہے تو پودینے کا رس لے کر
ہم وزن مقدار میں شہد اور لیموں کا رس ملا کر پی لیں، بد ہضمی دور ہو جائے گی۔ مکان سے سانپ وغیرہ بھگانے کے لیے بکری کا کھر جلانے سے سانپ وغیرہ مکان سے بھاگ جاتا ہے۔ 100 سال تک جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اس باگول کا چھلکا پانی میں ڈال کر پی لیا کرو۔